یہ بتائیں آپ کس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے قانون میں نظر ثانی کرنی چاہیے، کیا وجہ ہے؟ اس قانون کے جو اثرات ہیں وہ تو ہمارے آگے ہیں، اور اس سے بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں، اور اس کو اس طرح موقف ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی پہ بھی یہ الزام لگا کے اپنے ذاتی مفاد کے یعنی اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے لوگوں پہ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ صرف میرا موقف نہیں ہے، تقریباً میں نے دیکھا ہے ہر طرف سے جو اس ملک کے روشن خیال طبقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون پہ فوری طور پہ نظر ثانی کی جائے، اور جو لوگ اس کی گرفت میں آئے ہیں ان پہ بھی جو رحم کے اپیل ہیں ان پہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ قانون جو ہے ہم دیکھیں آگے جا رہے ہیں انہانسمنٹ کے لیے یورپین کمیونٹی کے آگے، اور وہ انسانی حقوق کو بھی دیکھتے ہیں۔ 2014 میں ہم لوگ جا رہے ہیں کمپلیٹ ممبرشپ کے لیے، اکنامک انٹری کے لیے، اس کے لیے بھی وہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے قوانین جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ثابت ہوں گے۔ اچھا، تو یہ بتائیے آپ حکومتی عہدے میں بھی ہیں، تو اب تک ایسے کتنے کیسز سامنے آئے ہیں جو جھوٹے تھے، غلط تھے، یا جن میں ناانصافی ہوئی؟ کوئی ایسا کچھ آپ دیکھیں ایسے تو بے انتہا کیسز ہوئے، میں نے سب کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ سارے کیسز تقریباً مرکزی پنجاب میں ہی ہوتے ہیں سارے، اور باقی صوبوں میں بہت ہی کم ہے، اور اس میں 50% میں جس ملک میں آپ سوچیں کہ 96% آبادی مسلمان ہے، کوئی بندہ اس طرح ہے جو رسول پاک کے خلاف بات کرے گا؟ میرا خیال ہے کوئی صحیح دماغ والا بندہ تو نہیں بات کرے گا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے آسیہ کیس کے سلسلے میں یہ یقین دہانی کرائی کہ صدر معاف کر دیں گے، ایک صدر کی جانب سے آپ کیسے یقین دہانی کرا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل باقی تھی، اس کے بعد صدر معافی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ معافی آرٹیکل 45 کے تحت کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، اب یہ ان کے ثوابدید پہ ہے، اور جہاں تک یہ کہیں قانون میں لکھا ہے کہ قانون کے جب فیصلہ ہوگا، اب 1.5 سال ہو گئے ہیں، وہ غریب خاتون جو ہے وہ جیل میں ہے، اور اب ایک فیصلہ ہوا ہے لوور کورٹس کا، کیا ہم 4 سال اور انتظار کریں گے جب تک سارے کورٹس کے ذریعے فیصلے ہوں گے؟ ابھی آئے گا ہائی کورٹ میں فیصلہ جیسے بھی ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے پارڈن کی اتھارٹی جو ہے وہ مکمل ہے اور ان کے ثوابدید پہ۔ تو لیکن ان کی طرف سے آپ کیسے یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں گے؟ یہ کیسے؟ میں نے صدر سے بات کر کے میں پٹیشن لے کے آیا ہوں، میں کوئی خود تو نہیں گیا ہوں۔ اچھا، اور آخری سوال بس یہ بتا دیجیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آسیہ نے 150 لوگوں کے سامنے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، اور آپ نے اس کو بے گناہ قرار دے دیا۔ اس نے کہیں بھی اعتراف نہیں کیا، انفیکٹ وہ جب میں جیل گیا تھا اس نے وہاں بڑے کھلے اور بڑے واضح طور پہ رسول پاک کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ مجھے پورا ان پہ یقین ہے، اور ہر طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں نے کبھی بھی نہیں کی، اور مجھے دباؤ کے ذریعے اور مجھے مارا بھی ہے اور سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے رسول پاک کے بارے میں۔ تو میرا خیال ہے جس بندے پہ الزام لگا رہے ہو، جب وہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے آگے، پریس کے آگے، کہ میں کبھی بھی نہیں ایسے کہہ سکتی، اور میں ان کی پوری طرح عزت احترام کرتی ہوں، تو پھر کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ آپ نے اس کے بے گناہی کی بات کی اور خود آپ پہ یہ الزامات لگا دی گئے کہ آپ اس طریقے سے توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو اور آپ کو پتا ہے کہ مذہبی یہاں پہ دباؤ بھی بہت ہوتا ہے، تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگا یہ ساری باتیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الزام لگانا اس طرح کے میرے پہ، یا میں نے جس طرح بھی کہا ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس قانون پہ نظر ثانی کی جائے، اس میں نون لیگ کے لوگوں نے کہا ہے، اس میں عمران خان نے کہا ہے، اور بھی بڑے لوگوں نے۔ نہیں سر، میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے خلاف فتوے آ گئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، آپ میں جاہل مولویوں کے فتووں کا میں کیئر کروں گا؟ انہوں نے تو بسنت کے خلاف بھی فتوے لگائے ہیں، انہوں نے تو ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف بھی فتوے لگوائے ہیں، انہوں نے تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا ہے، تو آپ کا خیال ہے میں ان کے فتووں کے سوچتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔